اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے ٹاپک کا یہ ہمارا آج لاسٹ کلاس ہے اس کا، اسٹوری نمبر 2 اسٹوری سیکشن سے بولی۔ تو آج کی کلاس میں ہم آگے جو اس کے لاسٹ کچھ پیراز ہیں ان کی آج ہم ریڈنگ اور ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں آج کی کلاس میں۔ تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 122 آپ کھولیے اور وہاں پیرا نمبر 1 سے ہم آج کا کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کا کلاس شروع کریں، تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل آخری جو پیرا میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب بشمبر ناتھ بارات لے کر رام لال کے گھر پہنچا تو وہاں پر جب پردہ اٹھایا گیا، وہ گھونگھٹ اٹھایا گیا تھا بولی کا، تو بشمبر ناتھ کی نظر ایک دم اس پر پڑی تو ان کے کالے چچک کے نشان جو اس کے چہرے پر دبے لگی تھی ان پر اس کی نظر پڑی۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد یہ ڈیمانڈ کی ہے بشمبر ناتھ کے، بشمبر ناتھ نے بولی کے باپ سے کہ مجھے 5000 روپے چاہیے، ورنہ میں ایسے ہی واپس لوٹوں گا بغیر دلہن کے۔ تو اس پر رام لال بیچارہ آنسو بہانے لگا اور آخر کار انہوں نے وہ گھر کے اندر چلا گیا اور اپنی تجوری کھول دی اور وہاں سے پیسے گن کے اس کے پیروں کے نیچے رکھ دیے۔ تو اس طرح سے اس لالچی بشمبر ناتھ کہ چہرے کے اوپر جیت کی ایک مسکان بر آئی۔ اس نے جوا کھیلا تھا اور وہ جیت گیا تھا، تو اس نے کہا لاسٹ پر لاؤ مجھے وہ مالا دو، میں اب دلہن کو دلہن کو یہ مالا میں پہناؤں گا، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ تو یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو آج ہم ان لاسٹ پیراز کی آگے اس سٹوری کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے پیج نمبر 122 پر پیرا نمبر 1 پر آپ دیکھیے۔ تو once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only contempt. ایک بار پھر دلہن کے چہرے پر سے گھونگھٹ پیچھے کو سرکایا گیا، اس کو اٹھایا گیا پیچھے کی طرف گھونگھٹ کو، لیکن اس بار اس کی آنکھیں نیچے کو جھکی ہوئی نہیں تھیں، وہ اوپر دیکھ رہی تھی سیدھے اپنے ہونے والی شوہر کی طرف، بشمبر ناتھ کی طرف، اور اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، صرف حقارت ہی حقارت۔ بولی کی آنکھوں میں اس وقت نہ تو غصہ تو نہیں تھا، لیکن صرف اس کی آنکھوں میں یہ دیکھنے کو ملا تھا بس یہی حقارت ہی حقارت۔ Bishimbar raised the garland to place it around the bride's neck, but before he could do so, Polly's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. بشمبر نے دلہن کے گلے میں پہننے کے لیے ہار اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کر پاتا، بولی کا ہاتھ بجلی کی ایک لکیر کی طرح باہر کو نکلا اور اس نے مالا پکڑ کر آگ میں پھینک دی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا گھونگھٹ کھینچ کر پیچھے ہٹا لیا۔ پتا جی
said Boli in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. बोली ने इन्हें अपने बाप से, रामलाल से कहा, यानी पिताजी। बोली ने एक साफ और ऊंची आवाज़ में उससे कहा, यानी किसी किस्म का उसका वो हकलाना वगैरह नहीं था, बिल्कुल एक अच्छी आवाज़, एक साफ और शफाफ आवाज़ में उसने अपने बाप से कहा। और इसके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार और पड़ोसी उससे इस तरह ज़रा सा भी हकलाए बिना बोलती सुनकर हैरान रह गई। इन्हें सभी जो वहाँ पर बैठे थे, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर के जो भी फैमिली मेम्बर्स थे जो वहाँ बैठे थे, वो हैरान रह गए कि बगैर किसी हकलाए उसने इस तरह से बात की। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। तो उसने अपने बाप से कहा कि अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से नहीं शादी नहीं करूँगी। Ramlal was thunderstruck. The guests began to whisper, so shameless, so ugly, and so shameless. यानी रामलाल पर मानो बिजली आ गिरी, यानी उस पर क़यामत आ गिरी। मेहमान एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे, कितनी बेशर्म हैं, इतनी बदशक्ल और इतनी बेशर्म। यानी एक दूसरे से मेहमान कानाफूसी करने लगे बोली के बारे में, ये कितनी बेशर्म औरत है और कितनी बदशक्ल भी है, और ये अपने बाप की इज़्ज़त को इस वक्त उसने यानी मिट्टी में मिला दिया। रामलाल बोली, आर यू क्रेजी, shouted Ramlal, you want to disgrace your family, have some regard for our इज़्ज़त। तो रामलाल ने बोली से कहा, यानी बेटी से कहा, क्या तुम अपने ख़ानदान को अपने यानी बेइज़्ज़त करवाना चाहती हो? हमारी इज़्ज़त का कुछ तो ख्याल करो। For the sake of your इज़्ज़त, said Boli, I was willing to marry this lamb, an old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't. यानी आपकी इज़्ज़त की खातिर ही, यानी बोली ने उसे कहा कि आपकी इज़्ज़त की खातिर के लिए ही मैंने इस बूढ़े लंगड़े से शादी करने को तैयार में हो गई थी, लेकिन मैं इस तरह के नीच, लालची और नफ़रत के काबिल बुज़दिल को अपने खामद के तौर पर कबूल नहीं करूँगी। तो ये बोली के अल्फाज थे, यानी रामलाल को, यानी अपने पिताजी को वो इन अल्फाजों से उसने उसको वापस जवाब दिया कि ये एक लालची और निकम्मा आदमी है, यानी मैं इससे शादी नहीं करूँगी। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dump cow. यानी कितनी बेशर्म लड़की है, हम सब समझते थे कि ये एक बोली बाली गाय है। Boli turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a driven cow, but that is why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dump cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? तो बोली ने बहुत ही गुस्से में उस बूढ़ी औरत की तरफ यानी वो घूमी जिसने ये लफ्ज़ बोले थे कि आप यानी आप बेशर्म लड़की है, यानी आपको हम बोली बाली समझते थे, गाय की तरह समझते थे। तो उसी के रद्द अमल में बोली ने उस औरत से, यानी उस बूढ़ी औरत से की तरफ घूम कर कहा, हाँ चाची, तुम ठीक कहती हो। आप सब समझते थे कि मैं एक हाँकी जाने वाली गूंगी गाय हूँ,
اس لیے آپ مجھے اس بے رحم آدمی کے حوالے کروانا چاہتے تھے، لیکن اب یہ گونگی گائے، یہ ہکلانے والی بیوقوف بولنے لگی ہے۔ کیا آپ کچھ اور سننا چاہتی ہو؟ Bishambhar Nath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck off a closing song. یعنی بشمبر ناتھ، یعنی جو پنساری بشمبر ناتھ اپنی ٹولی سمیت واپس چل پڑا، الجھن میں پڑے ہوئے یعنی بینڈ باجے والے سمجھنے لگے کہ رسم ختم ہو چکی تھی اور وہ یعنی الوداعی اس گیت بجانے لگے۔ رام لال stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. یعنی رام لال بیچارہ یعنی زمین میں گڑا سا ہوا کھڑا رہ گیا، اس کا سر دکھ اور شرم سے جھکا ہوا تھا۔ The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Boli and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" یعنی متبرک جو آگ وہاں پر یعنی سکیر جو فائر وہاں پر جل رہا تھا وہ آہستہ آہستہ اب ٹھنڈا پڑ گئی، ہر کوئی جا چکا تھا۔ رام لال بولی کی طرف گھوما اور بولا، کیا اب تمہارا کیا ہوگا؟ تم سے اب کوئی شادی نہیں کرے گا، ہم تمہارا کیا کریں گے؟ And Sulekha said in a voice that we calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned too much. Is not that right, madam?" یعنی بولی یعنی جس کا نام اصلی سلیقہ تھا، یعنی ایک ایسی آواز میں بولی جو شانت اور اعتماد تھی، آپ فکر نہ کریں پتا جی، یعنی اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ آپ فکر نہ کیجیے پتا جی، آپ کے بڑھاپے میں آپ کی اور ماں کی سیوا کیا کروں گی، اور میں اس اسکول میں پڑھایا کروں گی جہاں سے میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے۔ کیا ایسا ٹھیک نہیں رہے گا میڈم؟ اس نے اپنی استانی سے پوچھا تو وہاں پر اس کی استانی بھی بیٹھی تھی، یعنی اس نے اس سے کہا تھا کہ کیا میں نے اچھا نہیں کیا تھا، کہا تھا اپنے باپ سے، کیا میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں یعنی بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی سیوا کروں؟ The teacher had all along stood in a corner watching the drama. "Yes, Boli, of course," she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. یعنی استانی اس دوران ایک کونے میں کھڑی اس ناٹک کو دیکھ رہی تھی، یعنی جس نے اس کو بولی کو اسکول میں پڑھایا تھا، جس نے اس کو یعنی اس قابل بنایا تھا، یعنی اب وہ اس میں کسی کو یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کبھی یعنی ہکلاتی ہوئی زبان میں بات کرتی تھی، تو وہ اس پورے ناٹک کو ایک کونے میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے بولی سے کہا، "ہاں بولی، بالکل." اس نے جواب دیا۔ اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں ایک گہرے اطمینان کی چمک تھی جو ایک فن کا رتب محسوس کرتا ہے جب وہ اپنی سب سے بڑھیا شاہکار کو دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت اس کی استانی کو پورا اطمینان ہوا تھا، اس کو اطمینان کی ایک چمک نظر آ رہی تھی، یعنی اس کے جو کام کا جو فن تھا، جو اس کی یعنی پڑھانے کا جو اب یعنی رزلٹ آ رہا تھا، یعنی اس پر اس کو
اطمینان کی چمک نظر آئی، اور اس نے ایک بڑے یہاں پر ایک بڑیا شاہکار کو وہ جان سے دیکھ رہی تھی، یعنی جو شاہکار اس نے تیار کیا تھا وہ بولی، یعنی جس کو سبھی یعنی گھر والے یعنی سبھی کہتی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ ایک ہانکی جانے والی گائے ہے، یعنی نہ تو اس کو بیچیری کو بولنا آتا تھا، نہ تو اس کو کچھ اس کا جو دماغی حالت بھی صحیح نہیں تھی، لیکن یہ اس استانی کی کاریگری تھی، یہ اس کا فن تھا جس نے آخر کار یعنی رنگ لایا۔ تو بولی ایک اچھی پڑھی لکھی عورت کی یعنی جیسی، یعنی وہاں پر اس نے یعنی اتنے مجمع میں یعنی اپنا سٹینڈ لیا اور یعنی سبھی کو حیران کر رکھ دیا۔ تو یہ تھی یعنی ان پوری یعنی ان لاسٹ جو اس کے ان پیراز تھے اس سٹوری کی بولی کی، تو ان کی یہ میننگ اور ان کی ایکسپلینیشن۔ اب ان پیراز سے یہاں پر لاسٹ پر کچھ یعنی ورڈس ہے جن کی میں میننگ پڑھ کے سناتا ہوں۔ نمبر 1 ورڈ ہیئر از اسٹریٹ مینز سیدھا، پراسپیکٹو مینز ہونے والا، کنٹمپٹ مینز نفرت، اسٹرک آؤٹ مینز ٹکرایا، اسٹریک مینز لکیر، سٹارٹلڈ مینز حیران، تھنڈر اسٹرک مینز بجلی آ گرنا، جیسے کہ رام لال پر وہ بجلی آگ جیسی گری، یعنی جب بولی نے یعنی وہاں پر ٹوٹلی انکار کر دیا اس لالچی بشمبر ناتھ کے ساتھ شادی کرنے کو۔ کنٹمپٹیبل مینز نفرت کے قابل، کورڈ مینز بزدل، ڈمپ کا مطلب ہے گونگی، ڈم مینز گونگی، کنفیوزڈ کا مطلب ہے الجھن میں پڑھنا، سرمنی کا مطلب ہے رسم یا تقریب، روٹیڈ کا مطلب ہے زمین میں یعنی زمین میں گھٹ جانا، گریف کا مطلب ہے دکھ، اسکیرڈ مینز متورک، سٹیڈی مینز پکا، سیٹسفیکیشن کا مطلب ہے تسلی یا یقین، کنٹمپلیٹ مینز سوچنا، ماسٹر پیس کا مطلب ہے شاہکار۔ تو یہ تھی یعنی ان پیراز میں جو سے الفاظ نکلے ہیں ان کی میننگ۔ تو اب یہاں پر جو یہ سٹوری ہے دس دا سٹوری بولی ڈیلس وتھ اے نمبر آف تھیمز، اس کے یعنی بہت ساری یہاں پر نمبر آف تھیمز ہیں، موضوع ہے ریلیٹڈ ٹو دا گرل چائلڈ کے متعلق ہے، اس میں جو تھیمز دیے گئے ہیں یعنی اس کے موضوع ہے۔ اٹ انڈر لائنز دا نیڈ آف ایجوکیٹنگ دا گرل چائلڈ، یعنی یہاں پر اس کا زور یہاں پر ایک گرل چائلڈ کو یعنی خاص کر لڑکیوں کو پڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ It also underlines the need of dealing with handicapped children in a sympathetic manner۔ تو یہاں پر اور ایک اس کا موضوع یہ بھی ہے کہ یعنی یہ اس کا تعلق یعنی کس طرح سے ہینڈیکیپڈ چائلڈ کو یعنی اس کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے، جب اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اس کو حوصلہ دلانا، تو اس انداز میں جب اسے پیش کیا یعنی اس سے آیا جائے یعنی ایک ہینڈیکیپڈ چائلڈ کے ساتھ، تو یہ یعنی مشکل کوئی کام نہیں ہے کہ ہینڈیکیپڈ یا بچہ یعنی اپنے مستقبل یعنی اس کا مطلب اس کا تعلیمی معیار سدھر نہ جائے، یا اس کو ان بچوں کے بالکل برابر نہ بنایا جائے جو بچے یعنی بالکل تندرست ہوتے ہیں اور جن کا دماغی صلاحیت بھی اچھی ہوتی ہیں، یعنی ایسے بچوں کو بھی ہم اگر ان کی طرف ہمدردی کے ساتھ محنت کے ساتھ ان کے ساتھ کام کیا جائے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جیسے کہ اس سٹوری سے ہمیں پتہ چلا ہے بولی کو کس طرح سے اپنے استانی نے محنت کے ساتھ یعنی پیار کے ساتھ لاڈ کے ساتھ اس کو اس قابل بنا دیا تھا جو ایک حقلانی والی بچی تھی، اور بعد میں وہ یعنی ایک اچھی پڑھی لکھی عورت بن گئی۔ It shows how through proper education, through love and
encouragement a handicapped child can outdo even normal children. جیسے کہ میں آپ بتا چکا ہوں کہ اس سٹوری میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے محبت سے یعنی حوصلہ افزائی سے ایک ہینڈیکیپڈ چائلڈ کو یعنی جو کہ بالکل نارمل چائلڈ سے بھی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اگر اس کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے ساتھ اور اس کو حوصلے دلانے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا جائے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ تھی مطلب اس یعنی سٹوری کے یعنی تھیمز کے بارے میں یعنی کچھ جانکاری. تو آج کی کلاس کو بس ہم یہیں پر اب اختتام کرتے ہیں. تو کل انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. باقی وسلام.